ناظرین السلام علیکم۔ آج چونکہ رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، میں اسی نسبت سے اپنے تمام مسلم اور غیر مسلم ناظرین کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب عظیم ہے جس کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں تذکر، تحقل، تفکر، تدبر کے الفاظ سینکڑوں مرتبہ آئے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ کسی پروگرام میں ان سینکڑوں آیات کو اکٹھا کر کے اس پہ پروگرام کروں، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ قرآن ہی وہ آسمانی کتاب ہے جس نے پہلی دفعہ ریفلیکٹیو تھنکنگ اور سائنٹیفک تھنکنگ کی بنیاد ڈالی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ برتھ آف اسلام واز دا برتھ آف انڈکٹیو ریزن۔ جس طرح ہم نے پچھلے پروگراموں میں دیکھا، ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ میں ایک دلچسپ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ افلاطون نے کہیں کہا تھا کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں اور شاید ان میں اسپرٹ بھی نہ ہو، اور ان کے دانت بھی کم ہوتے ہیں، اور افلاطون جیسے عظیم فلسفی کے سارے شاگردوں نے اس بات کو مان لیا کہ افلاطون جو کہہ رہا ہے تو پھر سچ ہی ہوگا۔ آج کل فلسفی مفکرین یہ کہتے ہیں کہ افلاطون نے اتنا نہ کیا کہ اپنی بیوی کا منہ کھول کے دیکھ لیتا کہ دانت کتنے ہیں، کیا مردوں سے کم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ڈیڈکٹیو ریزننگ کا زمانہ تھا۔ اسلام کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ سائنسی ایجادات، جو گولڈن ایج تھی مسلمانوں کی، جو سائنٹیفک ریسرچ کی، جس وقت یورپ ڈارک ایجز میں تھا، تو یہ جو گولڈن ایج تھی اس کا آغاز قرآن ہی سے، قرآن ہی کی تعلیمات سے ہوا، کہ قرآن میں جگہ جگہ آیات جو ہیں مشاہدہ اور تجزیہ کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تم ان پہاڑوں پہ غور نہیں کرتے، تم ان مختلف رنگوں کے جانوروں پہ غور نہیں کرتے، ان درختوں پہ غور نہیں کرتے، تم یہ غور نہیں کرتے کہ یہ بادل کس طرح آتے ہیں، کس طرح ہوائیں ان کو لے کے آتی ہیں، اور کس طرح یہ میਂہ برساتے ہیں، وہ پھر زمین کے اوپر اور آسمانی جو اللہ کی تخلیقات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنے کا بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ قرآن میں بار بار تذکر، تعقل، تفکر اور تدبر کی تلقین ہوتی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ تم پہ میں نے عربی میں قرآن پاک نازل کیا لعلکم تعقلون۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم سمجھ سکو، یعنی قرآن کا بنیادی مقصد، نزول قرآن کا بنیادی مقصد اس کا سمجھنا تھا۔ تدبر جو ہے وہ ایک آخری سٹیج ہے جو کہ ایک فراست کے ساتھ قرآن پر غور و فکر کرنے کی ہے، اور تفکر ریفلیکشن ہے، ریفلیکٹ کرنا۔ تذکر اس کی آیات کو سامنے رکھنا، ان کی بار بار یاد دہانی کرنا۔ اور ایک آیت تو قرآن پاک میں ایسی ہے کہ حضور پاک لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں تم سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ایک بات یہ ہے کہ تتفکروا، تم غور و فکر کیا کرو۔
جی چاہتا ہے کہ ان سینکڑوں آیات قرآنی جو قرآن میں موتیوں کی طرح بکھری پڑی ہیں، ان کا احاطہ کرتے ہوئے ایک پروگرام کروں جس میں قرآن کی ان تمام آیات کے حوالہ جات دے کر اس میں سے میں آپ کو یہ اخذ کر کے دوں کہ ریفلیکٹیو تھنکنگ، سائنٹیفک تھنکنگ اور جو ہم لاجیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں، یہ سب قرآن ہی سے اخذ ہوتی ہیں، اور انہی آیات قرآنی کی تعلیمات کے نتیجے میں ان ایجادات کا اور ان سائنٹیفک ڈسکوریز کا آغاز ہوا جو مسلمانوں کے گولڈن ایج کا سبب بنا۔ انشاءاللہ میں رمضان ہی میں کسی پروگرام میں ان تمام آیات قرآنی کا پورا تو نہیں، کیونکہ یہ سینکڑوں ہیں، ان کا میں احاطہ کرتے ہوئے اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ رمضان مبارک۔